ننکا کا وجود چنار گڑھ میں رہنے والوں کے لیے کسی پراسرار آسیب سے کم نہیں تھا۔ وہ عجیب الخلقت ہونے کے علاوہ ہمیشہ ایسی سرگرمیوں میں مصروف رہتا جو علاقے کے سیدھے سادے لوگوں کے لیے کسی معمے سے کم نہیں تھیں۔ وہ دبلا پتلا، لاغر اور نحیف وضع قطع کا مالک ہونے کے علاوہ خاصا دراز قد واقع ہوا تھا۔ رنگت ایسی سیاہ اور کالی تھی کہ اگر رات کے اندھیرے میں کسی نووارد کی نظر اچانک پڑ جاتی تو وہ بلا شبہ چیخ مار کر دہشت سے بے ہوش ہو جاتا۔ اس کا سر ہمیشہ انڈے کے چھلکے کی مانند گٹھا ہوا نظر آتا، گال اندر کو دھسے ہوئے تھے، چہرے کی ہڈیاں یوں ابھری ہوئی نظر آتی تھیں جیسے کسی ڈھانچے پر زبردستی انسانی گوشت کی استرکاری کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خون کی سرخیاں تیرتی نظر آتیں، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت بے حد ہیبت ناک لگتی تھی۔ ننکا کی ذات کے بارے میں بھی لوگوں کی مختلف رائے تھیں۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ ذات کا ہندو ہے اور کسی غیر علاقے سے چنار گڑھ میں آ کر اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ آباد ہو گیا تھا۔ اکثر لوگ اسے ذات کا چمار بتاتے تھے، غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں مشہور تھیں۔ ننکا کی ہیبت ناک شخصیت کی طرح اس کا چھوٹا سا مکان بھی، جو آبادی سے ذرا ہٹ کر پرانے قلعے کے دامن میں واقع تھا، بے حد پراسرار نظر آتا تھا۔ مکان کے اطراف حد بندی کی دیواریں خاصی بلند رکھی گئی تھیں، جس پر شیشے کے رنگ برنگی نوکیلے اور تیز دھار ٹکڑے اس قدر سلیقے سے جمائے گئے تھے کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو لہو لہان ہو جاتا۔ مکان کی بیرونی در و دیوار کی رنگت کیا تھی، یہ راز کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے کہ پورے مکان پر جنگلی نیبوؤں کے کانٹے دار جھاڑیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ اس بات کا سراغ لگانا دشوار تھا کہ دیواریں کچی ہیں یا پکی۔ مکان میں داخلے کا ایک ہی راستہ تھا، ایک چھوٹا سا لوہے کا زنگ آلود پھاٹک، مگر اتنا تنگ کہ کسی صحت مند آدمی کا گزر بھی مشکل تھا۔ گیٹ پر ہمیشہ ایک وزنی تالا پڑا نظر آتا تھا، جسے کبھی مقامی لوگوں نے اپنی نظروں سے کھلتے یا بند ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ننکا اس مکان میں کس وقت آتا جاتا تھا، اس بارے میں لوگوں میں ہمیشہ چیمہ گوئیاں ہی ہوتی رہتی تھیں۔ یہ مکان چونکہ آبادی سے دور تھا اور تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، اس لیے لوگ روز روشن میں بھی ادھر کا رخ کرنے سے کتراتے تھے، جس کی ایک وجہ تو ننکا کی ذات سے منسوب سینکڑوں دہشت ناک پراسرار اور ناقابل یقین کہانیاں تھیں، اور دوسرے اس مکان کی اپنی ہیبت بھی تھی، جس پر ہمہ وقت بڑی پراسرار اور ہولناک سی ویرانی نظر آتی تھی۔ ننکا کے بارے میں جہاں مقامی لوگوں کی مختلف رائے تھیں، وہاں ایک عام خیال یہ بھی تھا کہ وہ سفلی جیسے گندے، غلیظ اور ناپاک علم کا ماہر ہے۔ اس کی مکروہ شخصیت اور پراسرار حرکتیں بھی کچھ ایسی ہی تھیں کہ وہ پوری تحصیل میں شیطان کی طرح مشہور تھا۔ دن بھر وہ شاذ و نادر ہی کسی کو دکھائی دیتا، لیکن رات کی سیاہی پھیلتے ہی اس کی پراسرار سرگرمیاں شروع ہو جاتی۔ کبھی وہ مرگٹ پر، جہاں ہندوؤں کے مردے جلائے جاتے تھے، وہاں آلتی پالتی مارے بیٹھا دیکھا جاتا، یا پھر پرانے قبرستان میں کسی ٹوٹی پھوٹی مندہم قبر کے پاس بیٹھا الٹی سیدھی حرکتوں میں مصروف نظر آتا۔ ایک بار کچھ بزرگوں نے ہمت کر کے ننکا سے اس بات کی ڈرتے ڈرتے باز پرس کی تھی کہ وہ ہندو ہو کر مسلمانوں کے قبرستان میں کیا کرنے جاتا ہے۔ حسب روایت ننکا نے ان بزرگوں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر خاموش کھڑا انہیں گھورتا رہا۔ اس وقت اس کی بڑی بڑی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند سرخ اور خوفناک نظر آ رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ اس طرح متحرک تھے کہ محض مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ حقارت سے نظریں پھیر کر منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتا ہوا مرگھٹ کی جانب چلا گیا۔ بزرگوں کا خیال تھا کہ ننکا ان کی باز پرس کے بعد قبرستان کا رخ نہیں کرے گا،
لیکن یہ خیال زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہ سکا۔ ہفتے بھر بعد ننکا نے دوبارہ قبرستان آنا جانا شروع کر دیا۔ بزرگ ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھے، لیکن اس بار کسی نے ننکا سے دوبارہ باز پرس کرنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ لوگوں نے ننکا کی سمت نظر اٹھا کر دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ سردیوں کی وہ رات عام دنوں سے کچھ زیادہ ہی یخ بستہ تھی۔ سرد ہوا کے جھونکوں اور سردی کی شدت نے پوری تحصیل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ لوگوں نے سرے شام ہی سے اپنے گھروں کی کھڑکی اور دروازے بند کر رکھے تھے۔ اسی رات اتفاق سے تحصیل کے ایک مشہور رئیس احمد خان کا جوان لڑکا جو کچھ عرصے سے بیمار تھا فوت ہو گیا۔ احمد خان کے گھر سے رونے دھونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو پاس پڑوس کے کچھ افراد بھی وہاں جمع ہو گئے۔ لوگوں کا مشورہ تھا کہ میت کو فجر کے بعد دفن کیا جائے، لیکن خان صاحب پرانے خیال کے مالک تھے، اس لیے وہ میت کو جلد از جلد سپرد خاک کر دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پرانے ملازم فضل خان کو قبرستان روانہ کیا تاکہ وہ گورکن کو جا کر قبر تیار کرنے کی تاکید کرائے اور فجر کی نماز کے ساتھ ہی نماز جنازہ ادا کر کے مردے کو دفنایا جا سکے۔ فضل خان بے حد پھرتیلا، نڈر اور بے خوف آدمی تھا، اس لیے مالک کی ہدایت ملتے ہی جسم کو کمبل میں لپیٹ کر اس نے اپنی لاٹھی سنبھالی اور قبرستان جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ قبرستان کا فاصلہ احمد خان کے گھر سے تقریباً 1 میل تھا، لیکن مرگھٹ کی طرف سے ہو کر جانے کی صورت میں وہی راستہ گھٹ کر 4-4.5 فرلانگ رہ جاتا۔ سردی کی شدت اور موقع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فضل خان نے مرگھٹ والے راستے ہی کو ترجیح دی۔ یہی اس کی بھول تھی جس کا خمیازہ اسے بعد میں بھگتنا پڑا تھا۔ فضل خان اسی علاقے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے تحصیل کے چپے چپے سے بخوبی واقف تھا۔ تمام راستے اس کے دیکھے بھالے تھے، چنانچہ گھپ اندھیرے اور خوفناک تاریکی کے باوجود وہ جانے پہچانے راستے پر تیز تیز قدم اٹھاتا رہا۔ اس وقت فضل خان کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، گورکن سے مل کر جلد از جلد قبر کی تیاری کی ہدایت دینا۔ شاید یہی وجہ تھی جو ننکا کا تصور اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں ابھرا۔ وہ اپنی دھن میں مست کمبل کو پوری طرح جسم پر لپیٹے لمبے لمبے ڈگ بھر رہا تھا، لیکن مرگھٹ کے قریب پہنچ کر وہ اس طرح ٹھٹک کر رک گیا جیسے کوئی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ وہ آواز کچھ ایسی تھی جیسے کوئی مصیبت کا مارا سسکاریاں بھر رہا ہو۔ فضل خان اس آواز کو سن کر ہی اچانک رکا تھا۔ تاریکی کے باوجود کچھ فاصلے تک اس کی نظریں دیکھ سکتی تھی۔ ایک لمحے وہ اپنی جگہ کھڑا آواز کی سمت کا تعین کرتا رہا، پھر اس کے پورے وجود میں خوف اور خطرے کی سرد لہر دوڑ گئی۔ ننکا اور مرگھٹ کا خیال ایک ساتھ فضل خان کے ذہن میں بجلی بن کر گوندا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے اس نے سوچا کہ جہاں کھڑا ہے وہیں سے واپس لوٹ جائے، لیکن ایک تو قبر کی تیاری کا خیال لاحق تھا اور دوسرا سسکاریوں کی وہ آواز تھی جس نے فضل خان کے بدن کو جیسے زمین سے جکڑ دیا تھا۔ وہ آواز کی سمت کان لگائے سنتا رہا، پھر اس خیال سے کہ شاید کوئی مصیبت کا مارا سردی میں ٹھٹر کر موت سے آخری جنگ لڑ رہا ہو، فضل خان کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ لاٹھی پر مضبوطی سے اپنی گرفت جما کر وہ آہستہ آہستہ آواز کی جانب قدم اٹھانے لگا، مگر اس کے بعد اس کی نگاہوں نے جو منظر دیکھا وہ ہر چند کے دھندلا تھا، لیکن فضل خان کے ہوش اڑا دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ سفید رنگ کی کوئی 5-5.5 فٹ کی شے عین مرگھٹ کے درمیان مردوں کی جلی ہوئی ہڈیوں کی راکھ پر تڑپ رہی تھی، اور کسی سیاہ رنگ کے عفریت نے اسے پوری طرح جکڑ رکھا تھا۔ سسکاریوں کی آواز عین اسی جگہ سے ابھر رہی تھی۔ فوری طور پہ فضل خان کے ذہن میں ایک ہی خیال ابھرا، یہ کوئی سفید فام عورت ہے جسے کسی اجگر نما بڑے سانپ نے پوری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور عورت خوف اور دہشت سے سسکاریاں بھر رہی تھی۔
اس خیال کے پیش نظر فضل خان کسی ماہر شکاری کی طرح محتاط ہو گیا۔ کمبل اس نے ارادے میں حائل ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے سردی کی پرواہ کیے بغیر اسے آہستہ سے جسم سے علیحدہ کر کے زمین پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھ لاٹھی پر جما کر آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا، اس کی نظریں پوری طرح متحرک چیز پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر یکلخت اس کے ذہن کو اس وقت دوسرا جھٹکا لگا جب ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ جھٹکا کسی ننگے تاروں میں دوڑتے ہوئے کرنٹ سے زیادہ شدید اور ہولناک تھا۔ تو دیوانہ ہو گیا ہے، ہم کو جانے دو، ملازم لوگ ہمارا انتظار کرتا ہوگا، بہت دیر ہو گیا۔ عورت کا لب و لہجہ بدیسی ہی تھا۔ فضل خان کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سفید رنگ کی جو جاندار شے اس مرگھٹ کی راکھ پر متحرک نظر آئی تھی وہ کوئی سیاہ فام عورت تھی۔ ننکا کی باہوں میں سمٹ جانے کے بعد تمہیں کسی بات کی چنتا نہیں کرنی چاہیے۔ ننکا کی آواز سنتے ہی فضل خان کی ساری دلیری اور مردانگی سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ دہشت کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ موت کا بھیانک تصور اس کی پلکوں کے نیچے رقص کرنے لگا۔ فضل خان نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ ننکا کی آواز ابھرتے ہی سسکاریوں کی آوازیں تھم گئی تھیں۔ تم ہمارا کام کب کرے گا؟ عورت نے کہا۔ ہنری اب ہمارا اوپر بہت بندی لگاتا۔ شانت ہو جاؤ، ننکا نے ایک بار پھر سسکاری بھرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اب بہت جلد پر لوگ سدھار جائے گا۔ گڈ، عورت نے خوشی کا اظہار کیا۔ فضل خان کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ تحصیل میں جب سے انگریز گورنر جنرل کی کوٹھی تعمیر ہوئی تھی، سفید نسل کے دوسرے افراد بھی ادھر رہائش اختیار کرنے لگے تھے۔ سیاحوں کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی عام تھی کہ ننکا خوبصورت اور جوان لڑکیوں کا رسیا تھا۔ فضل خان ایسی دو چار لڑکیوں سے واقف بھی تھا جو کم حیثیت اور کم ذات ہونے کے باوجود ننکا کے دم خم کی وجہ سے سینہ تان کر اور سر اٹھا کر چلنے کی عادی تھی، لیکن یہ وقت ان باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا۔ فضل خان کا پورا جسم سردی کی شدت کے باوجود پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ موت کے بھیانک تصور نے اسے لرزا دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد ننکا کے بلا ٹل جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ لاٹھی پر اس کی گرفت آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہی تھی۔ پھر جب وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تو ننکا اس کی آہٹ پا کر عورت کے جسم کو ایک طرف دھکا دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیسا آواز تھا؟ عورت نے مدھم لہجے میں سوال کیا۔ ننکا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی شعلہ بار نظروں سے چاروں سمت دیکھ رہا تھا، جدھر فضل خان موت کی دہشت سے کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کی خوف زدہ نظریں ننکا پر مرکوز تھیں، جو ننگ دھڑنگ حالت میں کچھ زیادہ ہی مکروہ اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ خان صاحب، اچانک ننکا نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے سرسراتے لہجے میں کہا، تم نے ننکا کے رنگ میں بھنگ گھول کر اچھا نہیں کیا۔ میں قبرستان جا رہا تھا، فضل خان نے بھینی بھینی آواز میں ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسے حیرت تھی کہ ننکا نے گھپ اندھیرے کے باوجود اسے ایک لمحے میں کیسے شناخت کر لیا۔ میں تمہاری قبرستان جانے کی خواہش ضرور پوری کروں گا فضل خان، ننکا نے کرخت اور سخت لہجے میں کہا، پرنتو تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، فضل خان نے زندگی کی امید میں ہاتھ جوڑ دیے۔ تم تو بڑے بلوان اور اونچے سروں میں بات کرنے کے عادی تھے، ننکا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ایک کمزاد کے سامنے ہاتھ باندھتے لاج نہیں آتی۔ مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہوگا؟
فضل خان نے خون کا گھونٹ پیتے ہوئے نرم آواز میں پوچھا۔ سمے سمے کی بات ہے مہاراج، ننکا نے فضل خان کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے طنز سے کہا۔ کل تک تم اس سیوک کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا کرتے تھے، اور آج تمہارے من میں دیا کی بھیک کروٹیں لے رہی ہے۔ Who is that؟ عورت نے اپنی برہنگی کے پرواہ کیے بغیر ننکا کو مخاطب کیا۔ اس کو اپنا کالا علم سے ختم کر دو، یہ زندہ رہا تو ہمارے لیے ڈینجر بن سکتا ہے۔ ڈینجر؟ ننکا نے حقارت سے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، پھر یکلخت بڑی سنجیدگی سے بولا، بھاگ جاؤ فضل خان، میں تمہیں جانے کی آگیا دے رہا ہوں، پرنتو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ احمد خان اور اپنے مہمان لوگوں سے کہنا کہ وہ ننکا کو تحصیل سے نکال پھینکنے کا وچار دل سے نکال دیں، ورنہ بھونچال آ جائے گا۔ کہہ دوں گا، ضرور کہہ دوں گا، فضل خان نے تیزی سے جواب دیا۔ تمہارا بڑا احسان ہوگا سیوک پر، ننکا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میرا سندیش اپنے لوگوں تک پہنچانے کے بعد تم قبرستان چلے جانا۔ فضل خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ننکا کی بات سن کر اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی، تیزی سے پلٹ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ننکا کے خوفناک قہقہے عورت کے بولنے کی آواز دور تک اس کا تعاقب کرتی رہی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ گھر پہنچ کر وہ دوبارہ احمد خان کے سامنے پیش ہوا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، سانس لمبا لمبا چل رہا تھا، آنکھیں خوف اور دہشت کے مارے اپنے حلقوں سے ابلی پڑی تھی، چہرے کی رنگت ہلدی کی مانند زرد نظر آ رہی تھی، جسم بدستور پسینے سے شرابور تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص فضل خان کو تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مل گیا تھا، فضل خان نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ وہ کون؟ ننکا، فضل خان نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ننکا؟ احمد خان دانت پیس کر بولے، یہ کم وقت ننکا تمہیں کہاں مل گیا؟ مالک، ننکا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ اسے تحصیل سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں، فضل خان نے کہا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، آپ لوگ اس خیال کو ذہن سے نکال دیں، ورنہ اس کا کالا علم ہمیں ایک پل بھی چین نہیں لینے دے گا، بھونچال آ جائے گا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ احمد خان غصے سے جھلا کر بولے، وہ نیچ ذات ہمارا کیا مقابلہ کرے گا؟ آپ نہیں جانتے مالک، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ننکا کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ وہ فضل خان نے مرگھٹ پر جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ پھر اچانک وہ چکرا کر زمین پر گرا اور اس کے منہ اور کانوں سے گاڑا گاڑا خون رسنے لگا۔ چند لمحوں کے اندر اس نے سب کی موجودگی میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کا پورا جسم جلے ہوئے کوئلے کی مانند سیاہ پڑ گیا۔ جو لوگ کمرے میں موجود تھے وہ پھٹی پھٹی نظروں سے فضل خان کے پراسرار اور ہولناک انجام کو دیکھ رہے تھے۔ ننکا کی شخصیت تحصیل کے مقامی لوگوں کے لیے ہمیشہ بڑی پراسرار رہی تھی، لیکن فضل خان کی دہشت ناک موت کے بعد ان کے دلوں میں ننکا کی جانب سے اور ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ احمد خان نے کسی نہ کسی طرح رات گزاری، صبح بیٹے کو سپرد خاک کیا۔ کچھ دنوں تک وہ چپ چاپ رہے، پھر ایک روز انہوں نے تحصیل سے نقل مکانی کا فیصلہ کر لیا اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بمائے اپنے کنبے کے الہ آباد منتقل ہو گئے۔ خان صاحب کی منتقلی کی خبر تحصیل میں پھیلی تو نہ صرف یہ کہ لوگوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی، بلکہ ننکا کے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔ اب وہ اکثر بستی کے اندر بھی چکر لگانے لگا تھا۔ بیجا نہ ہوگا کہ اگر یہاں ان پراسرار اور ہولناک واقعات میں سے چند ایک کا ذکر کر دیا جائے، جن کے باعث ننکا کو نجس، ناپاک اور سفلی جیسے گندے اور غلیظ علم کا ماہر سمجھا جانے لگا، اور لوگ اس کے سائے سے بھی دور رہنے لگے۔ پہلا واقعہ تحصیل کے منشی فیاض کی بیوی کا تھا، جو بے حد حسین اور نوجوان تھی۔ اس کا نام یوں تو طاہرہ تھا،
لیکن اپنی ہمجولیوں میں وہ رانی کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ رانی کے بارے میں ایک بات بھی مشہور تھی، وہ برٹش رسالے کے ایک خوبرو حوالدار کے عشق میں مبتلا تھی۔ لیکن رانی کا تعلق چونکہ غریب خاندان سے تھا، اس لیے جب منشی فیاض کا رشتہ آیا تو اس کے گھر والوں نے اسے خوشی خوشی منظور کر لیا۔ رانی اس شادی پر خوش نہیں تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کی اور منشی فیاض کی عمروں میں خاصا فرق تھا۔ دوسرے نوجوان اور گورے چٹے سفید فام حوالدار کے عشق نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ منشی فیاض کے ساتھ شادی ہونے کے بعد وہ کچھ عرصے تو دل پر جبر کر کے اسے برداشت کرتی رہی، پھر اس نے چوری چھپے حوالدار سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ منشی فیاض کو ان خفیہ ملاقاتوں کا علم ہوا تو اس کی غیرت کو جوش آیا۔ ایک دو بار تو انہوں نے رانی کو سخت لہجے میں تنبیہ کی کہ وہ اپنی بیہودہ حرکتوں سے باز آ جائے۔ پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ رانی ان کے منع کرنے کے باوجود چھپ چھپ کر اپنے عشق کی پینگیں بڑھا رہی ہے تو انہوں نے جلال میں آ کر رانی کو بری طرح زد و کوب کیا اور یہ دھمکی بھی دی کہ اگر اب اس نے حوالدار سے ملنے کی کوشش کی تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے۔ لیکن جس روز منشی فیاض نے رانی کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی، اس کے 3 روز بعد ہی وہ خود اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ موت کا علم سب سے پہلے مرحوم کے چھوٹے بھائی کو ہوا۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیا اس کے مطابق جب دن چڑھنے تک مرحوم اپنی خوابگاہ سے باہر نہیں نکلا تو اسے تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے بھائی کو آوازیں دی، خوابگاہ کا دروازہ پیٹا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا، اور پھر جب اس نے بمشکل دروازہ توڑا تو اندر داخل ہوا تو منشی فیاض اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائے گئے۔ پولیس اور چشمدید گواہوں کے بیان کے مطابق منشی فیاض کے جسم کا بیشتر گوشت غائب ہو چکا تھا اور جگہ جگہ جسم کی ہڈیاں جھانک رہی تھیں۔ بدن پر نیل کے گہرے دھبے بھی موجود تھے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ خوابگاہ کی تمام کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند تھے، سوائے ایک روشن دان کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے۔ تمام چیزیں اپنی اصلی حالت میں اپنی اپنی جگہ موجود تھیں۔ لاش کے قریب ایک کوری ہانڈی کے ٹکڑے بھی بکھرے ملے تھے۔ کمرے میں اس قدر تعفن تھا کہ وہاں پہ 2 گھڑی رکنا بھی محال تھا۔ دوسری سب سے بڑی تعجب خیز بات یہ تھی کہ رانی خوابگاہ میں موجود نہیں تھی۔ منشی فیاض کا بھائی اس حادثے سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ بعد میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ مرحوم کی تجہیز و تدفین کے دوسرے روز ہی یہ خبر پوری تحصیل میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رانی اور برٹش رسالے کا حوالدار دونوں فرار ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ منشی فیاض کی موت میں حوالدار کا ہاتھ شامل ہے۔ اکثر لوگوں کا شبہ تھا کہ مرحوم کی پراسرار موت میں ننکا کی خباثت کو بھی دخل حاصل ہے۔ کوری ہانڈی کے ٹکڑے سفلی کے گندے اور غلیظ علم کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے یہی تصور کیا کہ ننکا نے اپنی سفلی علم کے ذریعے منشی فیاض کو ہولناک انجام سے دوچار کر دیا۔ 2-1 لوگوں نے دبی دبی زبان میں یہ اقرار بھی کیا کہ مرحوم کی عبرتناک موت سے 1 روز قبل انہوں نے رات کے اندھیرے میں رانی کو ننکا کے ساتھ راز و نیاز کرتے دیکھا تھا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے پولیس کو یہ بیان دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ چنانچہ کسی ٹھوس ثبوت کی عدم موجودگی میں ننکا کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی ممکن نہیں تھی۔ دوسرا واقعہ بھی کچھ اسی نوعیت کا تھا۔ اس بار تحصیل کی ایک بدنام عورت کی خاطر اس کے ایک ایسے چاہنے والے کو کوری ہانڈی کا شکار ہونا پڑا جو آئے دن اس عورت کو پریشان کیا کرتا تھا اور دھونس دھڑلے سے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کا خواہش مند تھا۔ عورت کے تعلقات ننکا سے بھی تھے۔ چنانچہ اس حادثے کے بعد لوگوں کا شبہ بڑی حد تک اس یقین میں بدل گیا تھا کہ ننکا ہی نے اپنے سفلی علم کے ناپاک ہانڈی سے اپنی داشتہ کے چاہنے والے کو اس کی شکایت پر موت کا شکار بنایا تھا۔ اس واقعے سے ساری تحصیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پہلی بار مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے ننکا کے خلاف آواز بلند کی، مگر جس عورت کی خاطر قتل ہوا تھا اس کے تعلقات برٹش گورنمنٹ کے چند ایک بڑے افسران سے بھی تھے۔
لہٰذا اس بار بھی ننکا تحصیل والوں کے عطاب کا نشانہ بننے سے بال بال بچ گیا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ اب ننکا نے بستی میں چکر لگانا تقریباً بند کر دیا تھا، لیکن اس کی دہشت بہرحال کسی وبائی مرض کی طرح تحصیل کے طول و عرض میں پھیل چکی تھی۔ تیسرا واقعہ ایسی نوعیت کا تھا جس نے تحصیل میں بسنے والے مسلمانوں کو خاص طور پر بے حد مشتعل کر دیا تھا۔ اس واقعے کا تعلق ایک ایسے شخص سے تھا جو تعویذ گنڈے کرنے میں خاصا مشہور تھا۔ ایک موقع پر اس نے اپنے عقیدت مندوں کی موجودگی میں ننکا کو نہ صرف یہ کہ مغلظات گالیوں سے نوازا، بلکہ یہاں تک دعویٰ کر بیٹھا کہ اگر وہ چاہے تو ننکا کو بھی اپنے تعویذ گنڈوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ کچھ دل جلوں نے عامل کو اس بات پر اکسایا کہ وہ ننکا کے گندے وجود سے تحصیل کو پاک کر دے۔ عامل نے حسب معمول ننکا کو ہلاک کرنے کی خاطر ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا، جس کی وصولیابی کے بعد اس نے بے حد یقین سے کہا تھا کہ 7 روز کے اندر اندر ننکا خارج زدہ کتوں کی ایسی موت مر جائے گا۔ یہ خبر غالباً کسی طرح ننکا کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ننکا عامل کی بات سن کر بڑے مکروہ انداز میں مسکرایا تھا۔ بستی کے لوگ عامل کی یقین دہانی کے بعد ننکا کی موت کے انتظار میں ایک ایک دن کا شمار کر رہے تھے، مگر جو کچھ ہوا وہ ان کی توقع کے برعکس تھا۔ عامل کے کیے ہوئے دعووں کے ٹھیک 7 روز بعد لوگوں نے خود عامل کو اس کی بیٹھک میں مردہ پایا۔ اس بار لاش کے آس پاس کوری ہانڈی کے ٹکڑے نہیں ملے تھے، البتہ پرانے صندوق سے آٹے کا بنا ہوا ایک پتلا ملا، جس کی بے ہنگم شکل عامل سے بڑی حد تک ملتی جلتی تھی۔ پتلے کے سر اور سینے کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر سوئیاں چبھی ہوئی ملی تھیں۔ بعد میں جب پولیس نے عامل کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا تو مرنے والے کے جسم کے اندر سے بھی اتنی ہی سوئیاں سر اور سینے کے علاوہ دوسرے حصوں سے برآمد ہوئیں جتنی آٹے کے بنے ہوئے پتلے سے دریافت کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعات رونما ہوئے جنہوں نے تحصیل میں آباد لوگوں کے دلوں پر ایسی دہشت طاری کر دی کہ وہ کسی اچانک حادثے کے خوف سے ننکا سے دور رہنے لگے، اور ننکا تحصیل میں کسی شیطان کی طرح مشہور ہو گیا۔ کچھ ضعیف اعتقاد لوگوں نے ننکا کے بارے میں ڈرتے ڈرتے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ننکا بذات خود کسی گنہگار مردے کی بدروح ہے جو ابھی تک کسی خاص مقصد کے حصول کی خاطر چنار گڑھ میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔